الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن خديجة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدم وتعين على نوائب الحق. وفي رواية قالت: إنك لتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. صدقت رضي الله تعالى عنها. بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مقدس، بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے محسن اور آقا، پوری انسانیت کے محسن، سرور کائنات، سید الاولین والآخرین، فخر انس و جن، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اپنی آنکھیں کھولی. یہ مہینہ آقا کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، ہجرت کے مقدس سفر کا مہینہ ہے، اور پھر اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوار میں منتقل ہو جانے کا مہینہ بھی ہے. یہ اعزاز اور یہ خصوصیات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ربیع الاول کے اس مہینے کو حاصل ہیں، ان خصوصیات نے اس مہینے کو یادگار، امتیازی، معروف حیثیت اور مقام عطا کیا ہے. آپ تصور کیجئے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اگر آپ ہجری سن کے اعتبار سے گنیں تو 1484 سال بنتے ہیں، اور عیسوی تقویم کے اعتبار سے شمار کریں تو کچھ تھوڑی سی تعداد کم ہو سکتی ہے. 1484 سال پہلے، تقریباً 1500 برس قبل، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر
جو پوری دنیا کا قبلہ بھی ہے اور پوری دنیا کا قطب بھی ہے اور پوری دنیا کا سینٹر بھی ہے۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر وہاں کے ممتاز سردار جناب عبد المطلب کے گھر میں ان کے چہیتے فرزند جناب عبداللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بیوہ حضرت آمنہ کے بطن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ پوری کائنات کی ہدایت کا فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اس شخصیت کو وجود بخشا ہے جس شخصیت کے ذریعے پوری کائنات میں انقلاب آنا تھا، اور جس شخصیت کے فیض سے پوری انسانیت کو روشنی ملنی تھی۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ آج کائنات میں جہاں جہاں اجالا ہے اسی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے؟ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اور کہنے والے نے بالکل صحیح کہا تھا، آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے آنے کو گلستہ کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو فخر الانبیاء خیر البشر کہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس زبان سے زیادہ مبارک کوئی زبان نہیں جو آقا کا ذکر کرے، اور اس کان سے بڑھ کر کوئی کان مبارک نہیں جو آقا کا تذکرہ سنے۔ اس مجلس سے زیادہ منور کوئی مجلس نہیں جس میں آقا کا ذکر ہو۔ اس قلم سے زیادہ بافیض کوئی قلم نہیں جس سے آقا کا تذکرہ کیا جائے۔ جتنی نسبتیں اللہ کے نبی سے ہماری جڑتی چلی جائیں گی، ہماری زندگیوں میں نورانیت کی کیفیات اور فیض کی کیفیات اسی قدر بڑھتی چلی جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس وقت سے لے کر آج تک 1500 سال ہونے کو آئے، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی سیرت کے کسی ایک گوشے کا بھی حق نہ اب تک ادا ہو سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک ادا ہو سکے گا۔ ایسا سمندر ہے آپ کی شخصیت، ایسا بحر زخار ہے آپ کی سیرت کہ ہم اگر بیان کرتے بھی رہیں تو چند قطروں کا ذکر ہوگا، پورے سمندر کا احاطہ ناممکن ہے۔ ہماری عقلیں بھی عاجز رہیں گی، ہمارے قلم بھی حیران رہیں گے، ہماری زبانیں بھی گنگ و عاجز ہو جائیں گی۔ آقا کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکے گا، آقا کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ آپ اپنے سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی ظاہری اور عارضی حیات مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم بچپن اور جوانی کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، اور پہلی وحی کے اترنے سے پہلے کے 40 سالہ دور سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔
اور دوسرا حصہ جس کو آپ کہولت کا زمانہ اور ادھیڑ عمر کا زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور تیسرا اور آخری حصہ جسے ہم اپنی زبان میں بڑھاپے کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہجرت کے بعد کی 10 سالہ مدنی زندگی سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، جن میں 15 سال بچپن کے مانے جائیں اور 25 سال جوانی اور کامل جوانی کے مانے جائیں، بچپن کا دور اور جوانی کا دور پوری انسانیت کے لیے عجب رہنمائی کا دور ہے۔ ایک ایک واقعہ آپ سیرت کی کتاب میں اگر پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے اخلاقی سبق حاصل کریں، زندگی گزارنے کے گر معلوم کریں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کے اصول معلوم کریں، تو ایسا لگے گا کہ ہر طرف روشنی کی کرنیں بکھری ہوئی ہیں اور وہ آپ کو پکار رہی ہیں، آپ کو آواز دے رہی ہیں کہ آؤ، پیغمبر کی سیرت کا یہ گوشہ تمہاری رہبری کے لیے ہے، در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ آقا کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے، در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ مانے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک ایک سطر روشن ہے، ایک ایک نقش روشن ہے، ایک ایک حرف روشن ہے، ایک ایک جزئیہ روشن ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کی صورت قرآن کا اعلان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر کی پوری زندگی نمونہ ہے، دنیا کی کسی شخصیت کے بارے میں چیلنج کی صورت یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ نمونہ ہو، رات کے اندھیرے کی زندگی بھی اور دن کے اجالے کی زندگی بھی، گھر کے اندر کی زندگی بھی، گھر کے باہر کی زندگی بھی، غیروں کے ساتھ برتی جانے والی زندگی بھی، اور اپنوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی بھی، اور اجنبیوں کے ساتھ بسر ہونے والی زندگی بھی، اور اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد، اپنی شریک حیات، اپنے قرابت داروں کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی بھی نمونہ ہو۔ کوئی اعلان چیلنج کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کیا گیا کسی اور کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ پوری زندگی روشن نمونہ ہے۔ آپ پڑھیے آقا کے بچپن کو، اور پڑھیے آقا کی جوانی کو، اور پھر نبوت کے بعد کا، پہلی وحی کے اترنے کے بعد کا دور تو نور علی نور ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی نمونہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی جو 40 سالہ پوری زندگی ہے، اس زندگی کا اصل رنگ کیا تھا؟ آپ نے یہ زندگی کس انداز سے گزاری ہے؟ کیا خصوصیات تھیں؟ کیا امتیازات تھے؟ کیا انداز تھا آپ کی زندگی کا؟ اگر اس کا کوئی مختصر سے مختصر نقشہ کھینچا جا سکتا ہے تو وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ سے بہتر اور بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہوئی، 41ویں برس میں داخل ہوئے، اور مکہ المکرمہ کے پہاڑ جبل النور کے غار حرا میں آپ خلوت میں، مراقبے میں، تفکر میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کی چیزوں پر غور و فکر کے عمل میں مشغول ہیں کہ اچانک فرشتے وحی سیدنا حضرت جبرائیل امین تشریف لا رہے ہیں۔
فرشتہ آسمان سے وحی لے کر 6 صدیوں کے بعد زمین پر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 610 سال کے بعد حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ آقا کی ولادت عیسوی سن کے اعتبار سے 570 یا 71 ہے، اور اس میں آپ 40 سال ایڈ کریں تو 610 یا 611 کا سن بنتا ہے۔ پہلی وحی آئی ہے 6 صدیوں کے بعد فرشتے وحی زمین پر اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر وحی کے بول لے کر اترا ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی کی آیات اتری اور آقا کو پوری کائنات کی ہدایت کا منصب سونپا گیا، ذمہ داری سپرد کی گئی، آپ کے کاندھوں پر یہ بوجھ ڈالا گیا، اور آپ پر کپ کپی طاری ہوئی ذمہ داری کے احساس سے، اور آپ لوٹے اور کانپتے قدموں کے ساتھ اور دھڑکتے دل کے ساتھ اور تھر تھراتے جگر کے ساتھ سردی محسوس کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اور آپ کے کہنے پر آپ کو کمبل اڑھایا گیا، اور پھر آپ دیر تک لیٹے رہے کمبل میں، اور پھر جب آپ کی یہ کیفیات کچھ کم ہوئی تو آپ نے پوری داستان فرشتے وحی کے آنے کی، وحی کے بول کے اتارے جانے کی، اور پوری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد کیے جانے کی پوری داستان اپنی شریک آیات ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی۔ اس داستان کو سننے کے بعد کیا ری ایکشن تھا حضرت خدیجہ کا، کیا رد عمل تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب فرشتہ مجھے دبا رہا تھا، بخاری شریف کے روایت کے الفاظ ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا، مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں میں رخصت نہ ہو جاؤں دنیا سے، اتنی زور سے فرشتے نے بھینچا اور دبایا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی علوم نبوت کو سینوں میں منتقل کرنے کی۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی تھی، اور صاف لفظوں میں کیسے یقین سے حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں کلا، ہرگز نہیں، آپ پر کوئی خوف نہیں، کوئی آنچ نہیں آئے گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد قسم کھا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا قربان جائیے ان کی بصیرت پر، قربان جائیے ان کی ہمت پر، ہزاروں سلام ہو ان کے جذبے کو، اور ہزاروں سلام ہو ان کی حکمت کو، ان کی عقل و دانش کو، ان کی بصیرت و فراست کو، ان کے اندر کے یقین کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھی، اس جذبے کو۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کی اب تک کی گزر چکی 40 سالہ زندگی کے کردار اور خصوصیات اور اوصاف اور امتیازات کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ حضور کی سیرت کا اس سے خوبصورت کوئی نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں ناتوں کو جوڑتے آئے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں۔ وتکسب المعدم، آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے آئے ہیں، بے سہاروں کو سہارا مہیا کرتے آئے ہیں، بے آسراؤں کو آسرا فراہم کرتے آئے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی ضیافت آپ کا امتیاز رہا ہے۔
وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کی مصیبتوں پر اور آسمانی آفتوں پر آپ دوسروں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے فرمایا آپ کی پوری زندگی سچائی کی شاہکار زندگی گزری ہے، آپ کی زبان سے جب بھی نکلا سچ کا بول نکلا، خیر کی بات نکلی، حق کا کلمہ نکلا، کبھی کوئی بری بات، کبھی کوئی جھوٹ کا بول، کبھی کوئی غلط کلمہ آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ کی پوری زندگی امانت و دیانت کی شاہکار زندگی رہی ہے، بے ایمانی کا، خیانت کا، بددیانتی کا آپ کی زندگی میں دور دور تک کہیں تصور نہیں تھا۔ جس کا یہ کردار ہوتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کیا کرتا۔ جس کا کردار اتنا اجلا ہو، اتنا نکھرا ہو، اتنا ستھرا ہو، اتنا روشن و شفاف ہو، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے آپ کا کردار۔ اس کردار پر آپ کی تربیت ہوئی تھی، اور نبی کی تربیت نبی کی ماں نہیں کرتی، نبی کی تربیت نبی کا باپ نہیں کرتا، نبی کی تربیت نبی کے دادا نہیں کرتے، نبی کی تربیت نبی کا چچا نہیں کرتا، نبی کی تربیت نبی کا خاندان نہیں کرتا، نبی کی تربیت صرف اللہ کرتا۔ نبی کی تربیت صرف اللہ کرتا ہے۔ نبی اس کائنات میں صرف اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے۔ نبی کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے، نبی کی تربیت کرنے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور کا اعلان ہے علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا ہے، کیا خوب علم سکھایا ہے، اور میرے رب نے میری تربیت کی ہے، اور کیا خوب تربیت کی۔ یہ ہیں کمالات جن پر آقا کی تربیت ہوئی تھی، اور جو جملے حضرت خدیجہ نے فرمائے ہیں ان کا خلاصہ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کا خیال۔ دوسری بات خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی مدد۔ تیسری چیز سچائی اور جھوٹ سے بچنا، اور چوتھی چیز امانت و دیانت، اپنے آپ کو خیانت سے بچنا۔ دیگر واقعات اگر 40 سالہ زندگی کے بیان کیے جائیں، جس کا یہ وقت نہیں ہے، تو مزید گوشے سامنے آتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو چند فقروں میں حضور کے پورے کردار کو سمو دیا ہے، اس کا خلاصہ یہی 4 باتیں ہیں۔ آپ آقا کے سچے عاشق ہیں، آپ آقا کے سچے غلام ہیں، تو پہلے مرحلے میں یہ طے کریے کہ آقا کی سیرت بھی پڑھیں گے، اور خاص طور پہ ان 4 اوصاف کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے، نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو بہتر بنانے کی فکریں کی جائیں گی۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کو اپنا مزاج بنایا جائے گا، اور سچائی کو اور امانت داری کے اصولوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے گا۔ یہ وہ سبق ہے جو آقا کی زندگی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ سامعین کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔